اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کلاس ہے یہ کلاس جماعت ششم مضمون جو اردو ہے، ششم کلاس کے بچوں کو میں نے کل ہم نے شاعری کشمیر مہجور کے جو سوالات آپ کے اردو میں اور اردو بک میں لکھے دیے گئے ہیں، یعنی جو ڈالے گئے ہیں آخر میں لیسن پڑھ کے جو سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ کچھ سوال اس میں ہم نے کیے تھے، جیسا کہ اگر ہم نے کتاب یہاں پہ آپ کی کتاب ہے، اگر یہاں پہ آپ کی کتاب موجود ہے آپ کے سامنے، آپ کھول سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو یہاں پر مہجور کا پورا نام کیا تھا، مہجور کہاں پیدا ہوئی، مہجور نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، مہجور نے پنجاب کا پہلا سفر کب کیا۔ یہ جو 4 سوال ہے یہ تو کل میں نے آپ کو کروائے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان سوالوں کا گھر میں پوری طریقے سے ان کو مطالعہ بھی کیا ہو اور آپ کو ذہن نشین بھی ہوا ہوگا۔ مجھے یہ پوری امید ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو گھر میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے۔ جو کچھ یہاں سے پڑھایا جاتا ہے اس کو یاد کرنا ہے، اچھی ڈھنگ سے کرنا ہے۔ آج میں آپ کے اس لیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آپ کے لیے آج سوال نمبر 5 سے یہاں سے جو پوچھے گئے آپ سے آپ کے اردو سے، اس سے شروع کیا ہے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم کیسے ان سوالات کا حل نکال سکتے ہیں۔ جو سوال نمبر 5 ہے یہاں پہ آپ کی کتاب میں، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں یہ اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ بچے نے جو پچھلا سبق پڑھا ہے اس میں بچے نے کتنا حاصل کیا ہے۔ تو سوال نمبر 5 یہاں سے ہے آپ کو، مہجور نے شاعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کب کیا تھا۔ یعنی جو مہجور تھے اس نے اپنی شاعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کب کیا تھا۔ اس کے جواب میں نے لکھا ہے، مہجور نے شاعر گوئی کا باقاعدہ آغاز 1905 عیسوی میں کیا۔ جو آپ نے لیسن میں بھی پڑھا ہے، جب وہ پنجاب کے پہلے سفر پر اسی تاریخ میں گئے تھے، اسی ایئر میں گئے تھے، یعنی 1905 میں، تو وہاں سے ہی باقاعدہ اس کی شاعر گوئی کا آغاز ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 6 آپ سے یہاں سے پوچھا گیا ہے، پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں کہاں رہے۔ جب وہ سرکاری ملازم ہوئے، پٹواری لگے، تو اس سفر میں یعنی اپنی نوکری کے سلسلے میں اس کو کہاں اپنی ڈیوٹی انجام دینی پڑی۔ اس کے جواب میں نے لکھا، پٹواری بننے کے بعد مہجور نے پہلے تو اس کو لداخ بھیجا گیا، کارگل، ہاجن، سرسیار، ہندوارہ اور آری گام میں اپنی سرکاری نوکری انجام دی۔ یعنی اس کو اپنی نوکری لگنے کے بعد کہاں کہاں جانا پڑا، یہ میں نے اس سوال میں لکھا ہے آپ کے جواب میں۔ سوال نمبر 7 جو آپ سے یہاں پوچھا گیا ہے، مہجور کے چند کتابوں کا نام بتائے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے مہجور اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے، اسی کے بارے میں یہاں سے آپ سے سوال پوچھا گیا ہے، مہجور کے چند کتابوں کا نام بتائے۔ یعنی اس نے اپنی زندگی میں جو اہم کتابیں لکھی ہیں ان کا نام آپ درج کیجیے۔ مہجور نے جواب میں نے لکھا ہے، مہجور نے اپنی زندگی کے دوران چند اہم کتابیں لکھی، جن میں کلام مہجور، پہلی کتاب کلام مہجور اور پیام مہجور، یہ 2 کتابیں اہم کتابیں ہیں جو اس کی زندگی میں ہیں، قابل ذکر ہیں۔ یہ 2 کتابیں جو ذکر کرنے کے قابل ہیں مہجور کی زندگی کی، اس میں مہجور کا کلام آپ کو پورا ملے گا۔ یہی 2 کتابیں ہیں جو اس نے اپنی زندگی کے دوران، اور بھی کچھ رسالے اس نے لکھے ہیں، لیکن جو اہم 2 کتابیں ہیں ان کا تذکرہ میں نے اس میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخر پہ سوال نمبر 8 میں نے آپ کے لیے آج یہاں پہ رکھا ہے، مہجور کا کلام کن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ یعنی کون سی وہ زبانیں ہیں جن میں جن کا مہجور کی شاعری کا ترجمہ باضابطہ ہوا ہے۔ مہجور کا کلام انگریزی، ہندی اور اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ یعنی اس کی کلاموں کا، مہجور نے جو اپنی شاعر گوئی کی ہے پوری زندگی میں، اس کے ترجمے بعد میں ہوئے ہیں تاکہ سب زبانوں کے لوگ اسے سمجھ پائے۔ اس کا ترجمہ باضابطہ ہوا ہے، انگریزی میں بھی ہوا ہے، ہندی میں بھی ہوا اور اردو میں بھی ہوا ہے۔ یہ آپ کے رہے آج کا جو لیسن ہے،
اسی پہ میں نے بنایا ہے تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اردو کو اچھی طریقے سے سیکھیں اور سیکھ کر آگے جو آپ کو ایگزامز آتے ہیں یا آپ کو کتاب پڑھنی ہے آپ اچھی طریقے سے پڑھیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے بچوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ماسک پہن کے سوشل ڈسٹنس رکھ کے بیٹھو، اور یہ اپنا کام اسی پہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اسی پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ باقی وسلام۔